خود سیدھی ہوتی جائے گی. جی خرم صاحب، یہ جو 30 دن کا ذکر کر رہے ہیں، اس 30 دن میں جان نیگرو پونٹے صاحب نے ملک گیر دورہ پاکستان کیا ہے. وہ اسلام آباد آئے، اسلام آباد سے پشاور گئے، پشاور سے لنڈی کو اتر گئے، پھر اسلام آباد آئے، پھر کراچی چلے گئے. تو جو ملک گیر دورہ پاکستان ہے، اس دورہ پاکستان سے بھی آپ کی کولیشن کے لیے کوئی مشکلات پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کوئی، یا آسانیاں نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کولیشن کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ ضرور نوٹ کریں گے کہ جان نیگرو پونٹے اور رچرڈ باؤچر کے بعد جو ملاقات پہلے انہوں نے ہمارے قائد محمد نواز شریف سے کی، پھر پرائم منسٹر یسر رضا گیلانی سے کی، تو محمد نواز شریف اور یسر رضا گیلانی نے اس ملاقات کے بعد ایک ہی بات کہی ہے، متفقہ بات ہے، کہ ہماری فارن پالیسی کا فیصلہ پارلیمنٹ میں ہوگا. تو کولیشن کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ہے اس وقت رچرڈ باؤچر کا یہاں آنا. اگرچہ جو وزٹ ہے ان کا بڑا ال ٹائمڈ ہے، انہیں انتظار کرنا چاہیے تھا یہاں گورنمنٹ بننے کا، لیکن وہ وقت سے پہلے آ گئے. اور لیکن مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ یہ نوٹ کریں، میں پھر دہراؤں گا کہ محمد نواز شریف اور یوسف رضا گیلانی کا بیان ایک ہی ہے ہم سے ملاقات کے بعد، کہ معاملات فارن پالیسی کے ہمارے امریکہ سے جو تعلقات ہیں، جن کو ہمیں کچھ نئی جو ہے رستوں پر استوار کرنا ہے. صرف وار آن ٹیرر یا نیوکلیئر پرولیفریشن کے اوپر ہم نے نہیں رہنا، ہمیں لانگ ٹرم ایشوز کے اوپر ان سے بات کرنی ہے. تو انشاءاللہ پارلیمنٹ اس ایشو کو ڈیبیٹ کرے گی، اور جیسے میری بہن نے کہا کہ 5 سال تو پارلیمنٹ میں فیصلے نہیں ہوئے، وی آر اباؤٹ ٹو چینج دیٹ، اور پارلیمنٹ میں فیصلے آئیں گے. کشمرہ طارق صاحبہ، جان نیگرو پونٹے اور رچرڈ باؤچر آصف زرداری صاحب سے ملنا چاہتے ہیں، نواز شریف صاحب سے ملنا چاہتے ہیں، اسفندیار ولی صاحب سے ملنا چاہتے ہیں، ایم کیو ایم والوں سے بھی ملنا چاہتے ہیں، لیکن کیا وجہ پی ایم ایل کیو کی لیڈرشپ سے نہیں مل رہے؟ اس کی کیا وجہ؟ میں نے تو کہا جی، پہلے بھی کہا تھا کہ چڑھتے سورج کو سلام ہوتا ہے. اب انہیں پتا ہے کہ حکومت کی باغ دوڑ ان کے ہاتھ میں ہے، تو آبویسلی وہ ان کو کانفیڈنس میں لینا چاہتے ہیں یا اپنا فتویٰ سنانا چاہتے ہیں. اب یہ تو اندر کی بات اندر کے لوگ ہی جانتے ہیں نا، کہ وہ سننے آئے تھے یا سنانے آئے تھے. یہ تو پاکستان کے اندر اتنا آسان کام نہیں ہے کہ بیٹھ کے ان کو سنایا جائے. آپ کو بھی اس چیز کا علم ہے. تو سنا ہے یا سنایا ہے یہ تو وقت بتائے گا. اور ابھی ساتھ ہی آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا کہ انہوں نے کتنے 300 ملین کی ایڈ بھی ساتھ ہی اناؤنس کی ہے. تو وہ کس وجہ سے کی ہے؟ دیر آر مینی تھنگز جو آپ اس کو ڈسکور کیجیے. وہ 300 ملین تو ڈیموکریسی ڈیویڈنڈ ہے. ہاں وہ نہیں، وہ اسی طرح ہی آتی ہیں ایڈز نا جی. شفقت صاحب، میں یہی تو کہہ رہی ہوں کہ انہیں کی پالیسیز ٹو کرتے جائیں گے تو نوازتے. امریکنز کو ہمیں یہ دوبارہ یاد کرانا ہے، ٹو ریپیٹ دیٹ دے آر فرینڈز ناٹ ماسٹرز. اچھا، ہم چلتے ہیں کراچی، وہاں پہ ہم بات کرتے ہیں خوشبخت شجاعت صاحبہ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوشبخت شجاعت صاحبہ، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو اسلام آباد میں مخلوط حکومت کی تشکیل کے لیے بات چیت ہو رہی ہے، کچھ پارٹیوں کو تحفظات ہیں ایم کیو ایم کے بارے میں، تو آپ یہ بتانا پسند کریں گی کہ ایم کیو ایم نے کیا فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ مرکز میں مخلوط حکومت کا حصہ بنے گی، سندھ میں بنے گی، یا اپوزیشن میں رہتے ہوئے تعاون کرے گی مخلوط حکومت کے ساتھ؟ حامد میر صاحب، میں سمجھتی ہوں کہ پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ کچھ پارٹیز کو تحفظات ہیں. اچھا، اب ان کچھ پارٹیز میں سے کچھ بہت نمایاں پارٹیز ہیں اور انہیں تحفظات ہیں. جب مصالحانہ مفاہمت کی بات ہو رہی ہے اور بڑی پارٹیز کے قائدین آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اور غیر مشروط ایک دوسرے سے حمایت کا بھی اعلان ہو رہا ہے اور پاکستان کے وسیع تر مفاد میں بات ہو رہی ہے، تو پہلی بات تو میری یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ پھر تحفظات کہاں سے آ جاتے ہیں. یا تو آپ اپنے ذاتی تحفظات کی پھر بات کر رہے ہیں، یا ذاتی انتقامی سیاست کی بات ہو رہی ہے، ذاتی شخصیت کی بات ہو رہی ہے، یا آپ بات کر رہے ہیں تحفظات کی ملکی سطح پر. تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ وسیع تر ملکی مفاد کی بات ہوئی تو وہاں پارٹیز نے اپنی تمام تلخیوں کو فراموش کیا اور تلخیوں کو فراموش کر کے ایک دوسرے کے ساتھ مفاہمت کا عمل لے کر آگے بڑھے. اور اس سلسلے میں یہ سمجھتی ہوں کہ آصف زرداری صاحب کی مدبرانہ سیاست اور قائد تحریک الطاف حسین کی نہایت فراست انگیز قیادت نے دونوں نے مل کر ایک فیصلہ کیا. 24 گھنٹے کے اندر اندر فیصلہ ہوا اور دونوں پارٹیز نے ایک دوسرے کے ساتھ مفاہمت کا عمل مکمل کیا. بات یہ ہو رہی ہے، میں ابھی آپ کے ہی اس چینل سے مستقل ہم کل پرسوں سے جو دیکھ رہے ہیں صورتحال چل رہی ہے، اس سے پہلے بھی چلتی رہی کہ کبھی کسی ایک ممبر پارٹی کا بیان آتا ہے، کبھی دوسری ممبر پارٹی کا، لیکن زیادہ تر نواز لیگ کے بیان آ رہے ہیں کہ انہیں بڑے تحفظات ہیں. بھائی انہیں کس چیز کے تحفظات ہیں؟ یا تو وہ کھل کر بیان کریں
اور اگر وہ کھل کر بیان نہیں کر سکتے ہیں تو گزارش یہی ہوگی کہ دیکھیے پارلیمنٹ میں ہم جہاں کہیں نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں، مجھ جیسی جو سیاسی شاگرد ہے میں اگر نگاہ اٹھا کر دیکھتی ہوں تو میرے چاروں طرف بڑے اردو کی لغت میں کہوں تو بڑے گھاگ سیاستدان بیٹھے نظر آ رہے ہیں، اور بڑے مشاق اور بڑے ماہر سیاستدان، بڑے تجربے کار سیاستدان. ان کے بارے میں اگر میں یہ کہوں کہ میدان سیاست میں انہوں نے ہر سرد و گرم دیکھا، عروج و زوال دیکھا، نشیب و فراز دیکھا، بلکہ تخت اور تختہ بھی دیکھا، اور اگر یہ کہا جائے کہ ایک بار نہیں بار بار دیکھا، عمر گزری ایسی دشت کی سیاحی میں. تو ایسے لوگوں کو دیکھ کر تو یہ محسوس ہوتا ہے اور ہمیں بڑا یقین ہونے لگتا ہے کہ اب اپنا اپنا مینڈیٹ لے کر سب آئے ہیں، ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، اور اب ہمیں اپنے عوام کو، اس غریب عوام کو یہ یقین دلانا ہے کہ ہم اپنی ذاتیات سے بالا تر ہو کر بات کریں. جی ہماری آپ سے گفتگو جاری رہے گی. ایک چھوٹا سا بریک کا وقت ہوا ہے، میں بریک کے بعد دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں. بریک کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے متحدہ قومی موومنٹ کی رکن قومی اسمبلی خوش بخت شجاعت صاحبہ سے، اور انہوں نے یہ کہا کہ پارلیمنٹ میں جب وہ بیٹھتی ہیں تو ان کے ارد گرد بہت سے گھاگ سیاستدان نظر آتے ہیں جنہوں نے تخت بھی دیکھا ہے اور تختہ بھی دیکھا ہے، اور انہوں نے پن پوائنٹ کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو اور کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کو بہت اعتراضات ہیں ایم کیو ایم پر. تو بہتر ہوگا کہ خرم دستگیر خان صاحب آپ جواب دے دیں، کیونکہ ایم کیو ایم کی قیادت نے آپ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ 1992 میں جب نواز شریف وزیر اعظم تھے اور اس وقت ایک آپریشن ہوا تھا کراچی میں اور بقول ایم کیو ایم کے اس میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئی تھی، تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ کی پارٹی قوم سے معافی مانگے. جی میرا خیال ہے یہ مافیوں کا کلیش ہے، کیونکہ ہماری یہ بھی خواہش ہوگی کہ متحدہ قومی موومنٹ 12 مئی 2007 کے لیے قوم سے معافی مانگے کہ وہ ایک چیف جسٹس جو ہاتھ میں انصاف کا ترازو لے کر آئے تھے کراچی، ان کو بندوق کے ذریعے یہ مجبور کیا گیا کہ وہ ترازو اپنے ہاتھ سے گرا دیں. اور کراچی کی سڑکوں پر جو ہم نے خون و کشت کا کھیل دیکھا وہ انتہائی خوفناک تھا، اور بڑا ہی آج تک واضح نہیں ہو سکا کہ وہ سارا کھیل کیا تھا اور کیوں کراچی کی سڑکوں پر اس دن جو ہے اتنی قیمتی 48 جانی پاکستانی شہریوں کی ضائع ہوئی. تو ہماری ان سے ضرور یہ خواہش ہوگی کہ یہ قوم سے معافی مانگیں. اور معاملات یہ بھی ہیں کہ چونکہ 5 سال یہ جنرل مشرف کی گورنمنٹ کے ساتھ رہیں، ان کو اپنی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے. آج کراچی کی جو حالت زار ہے، اگر کراچی میں بجلی نہیں ہے تو اس میں ایم کیو ایم کی بھی ذمہ داری ہے. آخر یہ گورنمنٹ جو ہے صوبائی حکومت قومی حکومت کا حصہ رہے ہیں، انہوں نے وزارتوں کا پورا مزہ اٹھایا، تو ان کو آج کراچی کی حالت زار کی ذمہ داری بھی قبول کرنی پڑے گی. کشمالہ صاحبہ، قومی مفاد میں اگر ایم کیو ایم یوسف رضا گیلانی صاحب کو ووٹ دیتی ہے قومی اسمبلی میں، تو اس قومی مفاد کے تقاضوں کو آپ کی پارٹی نے کیوں نہیں سمجھا؟ میں تو یہ کہوں جی، یہ ملک جو ہے سارا جب سے ہم دیکھ رہے ہیں اس کو مفادات پہ ہی چلتا جا رہا ہے. ایک جگہ مفادات کے لیے ڈیل سائن ہوتی ہے، جدہ چلے جاتے ہیں، دوسری جگہ ڈیل سائن، تیسری جگہ ڈیل سائن ہوتی ہے، کیسز ڈراپ ہو جاتے ہیں. یہ نہیں کہا جاتا کہ کیسز ایکسپیڈائٹ کیے جائے، یہ کہا جاتا ہے ڈراپ کر دیے جائے. تو مفادات ہی ہیں. اب خدا بہتر جانتا ہے کہ اس قوم کو کس کس طرح کے اور مفادات چاہیے، اور ہر ایک پارٹی جو آتی ہے وہ قومی مفادات کے نام کے اوپر، غریبوں کو تو کوئی مفادات میں اس میں حصہ نہیں ملتا، اور وہ جو بڑی پارٹیاں ہیں یا اوپر ہیڈز بیٹھے ہوتے ہیں وہ مفادات سے پوری طرح استفادہ کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں. تو آپ کو کوئی ایسا نظر آ رہا ہے کہ قومی مفادات کی وجہ سے اب ایم کیو ایم اور آپ کے درمیان فاصلے پیدا ہونے والے ہیں، راستے جدا ہونے والے ہیں؟ نہیں جی، انہوں نے تو وہ بھی اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، وہ اپنے مفادات ابھی ڈھونڈ رہے ہیں. تو جہاں جس کو مفادات ملتے ہیں وہاں قوم کو بلی چڑھا دیا جاتا ہے اور اپنا مفاد دیکھا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پارٹی کی قیادت کو ابھی تک کہیں سے مفاد نظر نہیں آ رہا، اس لیے وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے. ہمارا مفاد اپوزیشن میں بیٹھنے میں اس وقت. اچھا شفقت صاحب، کشمالہ طارق صاحب آج بہت بولڈ باتیں کر رہی ہیں، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ تو صاف ظاہر ہے کہ اب وہ جو کنسٹرینٹس تھے، وہ جو پارٹی میں جو پارٹی پاور تھی، پھر کبھی وزیر اعظم ہاؤس سے، کبھی پریزیڈنٹ ہاؤس سے، ادھر ادھر سے جو پابندیاں تھیں کہ یہ وہ ساری ختم ہو گئی ہیں اب، کیونکہ آزاد ہو گئے ہیں، اور اس وجہ سے ہر چیز جو ہے وہ صاحب جو فون کروایا کرتے تھے وہ بھی کیس اٹھا کے امریکہ چلے گئے ہیں، وہ بھی چلے گئے ہیں. کچھ اور لوگ